اور ساری کائنات سے بڑے آقا، سماوات سے بڑے آقا، اردن سے بڑے آقا، مشرق سے بڑے آقا، مغرب سے بڑے آقا، شمال سے بڑے آقا، جنوب سے بڑے آقا، رب کے لوح و قلم سے بڑے آقا، رب نے جو جنت تخلیق فرمائی ہے اس جنت سے بڑے آقا، اور رب کے بعد جس چیز پر لفظ مخلوق کا اطلاق کیا جاتا ہے اس شے سے بڑے آقا، افضل الخلق اعظم الخلق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پیار محبت عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ کون یہ چاہتا ہے کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رب کی ذات ہم سے راضی ہو؟ سب چاہتے ہیں، پڑھیے ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اور یہ کون چاہتا ہے کہ جب میدان محشر لگا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، اور آپ کا دل کرے گا کہ سرکار کی ذات میرے ساتھ مصافحہ فرمائے؟ سب چاہتے ہیں، پڑھیے ذرا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آیت کریمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک منظر کو بیان فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، میرے اسلام سے منہ پھیر لیتے ہیں اور جیسے دل چاہتا ہے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، رب نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں، میں ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت بندے کو دو سزائیں دیتا ہے، جو رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں رب دو سزائیں دیتا ہے، ایک دنیا میں دیتا ہے اور ایک میدان محشر میں دے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت بندے کو کیا سزا دیتا ہے کہ جو رب کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں پھر رب ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر سکون نہیں رہتا، ان کے دل میں ہر وقت بے چینی لگی رہتی ہے۔ ایک یہ سزا۔ دوسری سزا اللہ رب العزت میدان محشر میں بندے کو کیا دے گا؟ رب نے فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ بروز قیامت جب میں اسے قبر سے اٹھاؤں گا تو اس حال میں اٹھاؤں گا کہ اسے اندھا بنا دوں گا، اسے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔ سب نے یہ سنا ہے کہ میدان محشر لگے گا اور پھر سب نے قبروں سے اٹھ کر وہاں جانا ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، پھر کچھ اپنے عملوں کے ذریعے جنت میں جائیں گے، پھر کچھ اپنے عملوں کے ذریعے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن یہ فرماتا ہے کہ جو دین اور شریعت کو اپنی پشت کے پیچھے گرا دیتے ہیں پھر رب ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو نمازوں کے وقت اڈوں پر اور ہوٹلوں پر اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو جا کر سو جاتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ جو ایسے عمل کرتے ہیں پھر بروز قیامت ان کی آنکھیں نہیں ہوں۔ جو دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز آپ کو آج خالص نہیں ملے، ایک دودھ ہے، دودھ کے اندر بھی ملاوٹ کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک آپ کو لال مرچیں نظر آتی ہیں، وہ اس کے اندر بھی پاؤڈر ڈال کر آپ کو دے رہے ہیں، اور پھر دکان کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے فَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّی، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور ادھر فریزر کے اندر پانی والا پائپ لگایا ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا جو ایسے عمل کرتے ہیں پھر ان کی زندگیوں کو میں تنگ کر دیتا ہوں، اور پھر قیامت والے دن جب انہیں اٹھاؤں گا تو اس حال میں اٹھاؤں گا کہ انہیں اندھا بنا کر اٹھاؤں گا۔
رب ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور پھر میدان محشر جب لگے گا تو اللہ رب العزت جب قبروں سے انہیں اٹھائے گا تو پھر وہ رب سے کیا کہیں گے اور رب انہیں کیا جواب دے گا. یہ بھی منظر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. جب اللہ رب العزت انہیں قبر سے اٹھائے گا تو ظاہری بات ہے جنہوں نے ایسے عمل کیے ہوں گے پھر ان کی آنکھیں نہیں ہوں گی، تو پھر وہ رب سے کیا کہیں گے؟ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ مولا آج ہمیں کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو ہماری آنکھیں تھیں، اب ادھر میدان محشر میں ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ پھر رب کیا جواب دے گا؟ سنیں، رب نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا نَصِيحُهَا، کیا تمہارے پاس ہماری نصیحتیں نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس ہماری نشانیاں نہیں آئی تھی؟ تو پھر سنو کہ بدبختو، جو تمہاری آنکھیں بے حیائی پر کھلی رہتی تھی اور قرآن پر بند رہتی تھی، وہ تمہاری آنکھیں جو بے حیائی پر فحاشی پر کھلی رہتی تھی، قرآن پر بند رہتی تھی، یہ تمہاری آنکھیں آج اس قابل نہ تھی کہ انہیں زندہ بنا کر اٹھایا جائے، اس لیے تمہاری آنکھوں کو مردہ بنا کر اٹھایا گیا ہے. تو پھر اب دیکھ لیں کہ جو اس مسلک سے وابستہ ہے، رب کے ذکر سے وابستہ ہے، وہ جیسے بھی لوگ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، میڈیم لوگ، جیسے بھی لوگ ہیں، جو بھی اس مسلک سے وابستہ ہیں وہ اپنے دل میں ایک سکون پاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے ذکر سے وابستہ ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح قرآن سے، دین سے، اسلام سے، شریعت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ رب کے ذکر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.